رسول اللہ کے جسم بے سایہ کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہتے تھے۔ ابو بکر وہ تھے جو رسول اللہ کے جسم بے سائے کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہتے تھے۔ اللہ نے انعام کیا دیا؟ آج حضور قبر انور میں آرام کر رہے ہیں، ابو بکر صدیق کی قبروں کو دیکھو تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ قبر رسول کا سایہ ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ شان سے سو رہے ہیں، جسم صدیق جسم بے سایہ کے سائے کی طرح ساتھ رہتا ہے۔ آخری میں جاتے ہیں گھر، اور جب گھر جاتے ہیں گھر میں چین نہیں آتا، بیوی سے ملتے ہیں چین نہیں آتا، پھر ہم سب کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر آتے ہیں حضور کے پاس۔ اب حضور تو گھر میں جا چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پردہ گر چکا ہے۔ کیا کرتے پتہ؟ صدیق رات اپنے گھر میں نہیں گزارتے، حضور کی چوکھٹ پہ بیٹھ جاتے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ صدیق حضور کی چوکھٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، انتظار، آقا نکلیں گے صبح، سب سے پہلے میں حضور کو دیکھ لوں، اور حضور کی نظر سب سے پہلے مجھ پہ پڑے۔ اور بیٹھے بیٹھے کبھی یہ رخسار حضور کی چوکھٹ پہ، کبھی یہ رخسار حضور کی چوکھٹ، اسی کو کہتے ہیں جبی سائی کر۔ حضور مفتی اعظم نے کہا سنگے درے جہاں پر، ایک ہوتا ہے سجدہ کرنا اور ایک ہوتا ہے جبی سائی کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا ہوں نذرانہ۔ اور اسی چوکھٹ پہ پڑے پڑے کبھی آنکھ لگ جاتی، جب آقا صبح کو پردہ ہٹاتے ابو بکر کو پڑا ہوا پاتے، کہتے ابو بکر کون سی ضرورت تم کو یہاں لائی ہے؟ عرض کرتے آقا جب آپ کو چھوڑ کر اپنے گھر جاتا ہوں آپ کے بغیر دل نہیں لگتا، تو سوچتا ہوں آپ نظر نہ آئے تو آپ کی چوکھٹ ہی کو لے کر کے بیٹھا رہوں۔ کوئی مسلح پہ روتا ہے، کوئی بستر پہ سوتا ہے، ابو بکر نبی کی چوکھٹ پہ رات گزارتے ہیں اور کہتے ہیں اس نیت سے یہاں بیٹھتا ہوں جب صبح ہوگی سب سے پہلے آپ جس کو دیکھیں گے وہ آپ کا ابو بکر ہوگا، اور ابو بکر صبح جس کی پہلے زیارت کرے گا وہ رسول اللہ کا چہرہ ہوگا۔ صدیق جب دنیا سے جانے لگے تو کہتے ہیں حضور کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا؟ کہا 3۔ کس نے غسل دیا تھا؟ مولا علی نے۔ بلاؤ علی کو، مولا علی کو، علی حضور کو غسل دیا تھا، مجھے بھی تم ہی غسل دے، اور مجھے 3 کپڑوں میں ہی کفن پہنا، اور جب میرا جنازہ تیار کرنا، نماز پڑھ چکنا، تو میرے جنازے کو لے جانا اور حضور کے حجرے کے باہر رکھ دینا، اور آقا سے کہنا یا رسول اللہ جو پوری زندگی ساتھ رہا وہ مزار میں بھی ساتھ رہنا چاہتا ہے، اگر حضور اجازت دیں، اگر حضور اجازت دیں تو دفن کرنا اندر، ورنہ بقی میں دفن کرنا۔ حضور کے پردہ فرمانے کو کتنے سال ہو چکے تھے؟ 2.5۔ کب یہ بات ہو رہی ہے؟ 2.5 سال بعد۔ لوگوں کی ہڈیاں پگھل جاتی ہیں 6 مہینے میں، اور صدیق اکبر کیا کہنے؟ اگر حضور اجازت دے۔ اجازت کون دیتا ہے؟ اجازت کون دیتا ہے؟ جو زندہ ہوتا ہے۔ مانگا کس سے جاتا ہے؟ زندہ ہوتا ہے۔ کہا جب تک تھے تب تک مانگتے تھے، تمہارے لیے تھے ہمارے لیے ہے، کیونکہ کلمہ کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں ہیں۔ جو کلمہ ابو بکر صدیق پڑھتے تھے وہ کلمہ ہم بھی پڑھتے، محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے تمہارے لیے ہے ہمارے لیے۔ تو صدیق نے کہا اگر اجازت دیں، اگر اجازت دیں۔ پتہ ہے اجازت لینے والا کون تھا؟ مولا کائنات سید السادات سیدنا علی۔ اب یہاں سے ان لوگوں کی ساری پری پلاننگ کا خاتمہ ہو گیا، اور رافضیت کے نشیمن پر ایسی بجلی گری کہ کہتے ہیں ان میں تو اختلاف تھا اور یہ تھا وہ تھا۔ ہم نے کہا تو اختلاف کی بات کرتا ہے، حضور کے روزے کی اجازت لینے والا کون تھا؟ وہ بھی کس لفظوں میں؟ حضور یہ آپ کا یار غار ہے، یعنی مولا علی کا موقف بھی یہ ہے کہ غار میں کوئی اور نہیں تھا، یہی یار تھا۔ حضور یہ آپ کا یار غار ہے، یہ آپ کا جانشین ہے، آپ کا خلیفہ ہے۔ حضور یہ راتوں کو رونے والا، آہو بکا کرنے والا، کثرت سے روزے رکھنے والا، اللہ سے ڈرنے والا آپ کا ابو بکر آپ کی چوکھٹ پر ہے۔ حضور وہ اجازت چاہتا ہے، آپ اجازت دیں تاکہ آپ کے قدموں میں دفن کیا جائے۔ صوفیہ کہتے ہیں ابھی یہ مولا کائنات نے عرض کیا ہی تھا کہ حجرے کا دروازہ جو بند تھا وہ کھل گیا، اور آواز آئی یوصل حبیب الحبیب، محب کو محبوب سے ملا دیا جائے۔ ایک بات میں اپنے بھائیوں کو، نوجوانوں کو جو جانتے ہیں انہیں
مزید یقین پختہ ہو جائے، جو نہیں جانتے وہ جان لے کہ امت میں سب سے بڑا عاشق رسول ان کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ امت میں سب سے بڑا ولی انہیں سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں۔ امت کا سب سے بڑا ولی صدیق اکبر ہے، امت کے سب سے بڑے عاشق رسول صدیق اکبر ہے، امت کے سب سے بڑے مخیر قوم و ملت صدیق اکبر ہے، اس لیے کہ جس نے اپنا سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قربان کیا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی تمام مخلوق میں صرف انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور انسان اور پھر اس پر تم یہ تمنا کرتے ہو کہ یہ ہوگا وہ ہوگا۔ مسلمانوں، سیدنا فاروق اعظم روایت کرتے ہیں، جس کو فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے لکھا کہ تم چھوٹے سے چھوٹا بھی گناہ کرتے ہو تو اس سے حضور کا دل دکھتا ہے، اس سے حضور کا دل۔ سوچو، اللہ قبر میں نبی کا اتنا خیال فرمائے کہ 70,000 فرشتے صبح کو بھیجے کہ شام تک تم درود پڑھو محبوب پر، اور 70,000 شام کو بھیجے کہ تم صبح تک درود پڑھو میرے نبی پر۔ اللہ خود بھی درود بھیجے، فرشتوں کو بھی درود بھیجوائے کہ تم بھی درود بھیجو، اور ایک بار جو فرشتہ آ جائے دوبارہ پھر وہ آ نہیں سکتا۔ اور ہم کیا بھیج رہے ہیں؟ زنا کے تیر، داڑھی مڈا کر تیر، گانے سن کر تیر، عورتوں پہ ظلم کر کے تیر، گناہوں کو کر کے تیر۔ سوچو، جو قوم، ایسی بھی قوم دنیا میں کوئی گزری ہے جو اپنے نبی کا دل چھنی کرے، نبی کے دل پہ نشتر لگائے؟ سوچو، وہ دل، جس دل کا خیال قدرت کو اتنا ہے کہ صرف نظریں اٹھ جائے حسرت سے تو اللہ قبلہ بدل دے اور بتا دے کہ میں بے نیاز ہو کر تیری خوشی کے لیے قبلہ بدل سکتا ہوں، تو وہ بے نیاز ہو کر قبلہ بدل دے اور ہم مجبور اور غلام ہو کر اپنی زندگی نہیں بدل سکتے، زندگی میں تبدیلی نہیں لا سکتے۔ ہزاروں کی محفلیں جمع ہو رہی ہے تقریر سننے کے لیے، زندگی بدلنے کتنے آ رہے ہیں، زندگی تبدیل کرنے کتنے آ رہے ہیں۔ بس اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں، یہی تو ہمارا رونا ہے کہ ہم سب کے دل کا خیال کرتے ہیں۔ دکان بند کر کے شادی میں کیوں جا رہے ہو پتا ہے؟ یار دوست کے بیٹے کی شادی ہے، میرا یار ناراض نہ ہو جائے۔ سمدھی کے گھر پر دکان بند کر کے میت میں اس لیے جا رہے ہو، یار میرے سمدھی کے باپ کی میت ہے، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ سمدھی کی خوشی کے لیے دکان بند ہو سکتی ہے، دوست کی خوشی کے لیے دکان بند ہو سکتی ہے، رسول اللہ کی خوشی کے لیے کیا نماز کے وقت تو دکان بند نہیں ہو سکتی؟ بتاؤ تو صحیح مسلمانوں، سب کی خوشی کا خیال کر رہے ہو، نبی کی خوشی کا خیال کب کرو گے؟ سب کے بلاوے پر جا رہے ہو، نبی کے بلاوے پر کب آؤ گے؟ یہ مؤذن جو 5,000 روپے کو تم نے رکھا ہے، یہ اس کی آواز نہیں ہے، آواز اس کی ہے، مگر وہ نبی کا نمائندہ بن کر تمہیں بلا رہا ہے۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ اس آواز کو معمولی مت سمجھنا، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کا مقرر کردہ نمائندہ ہے جو 5 وقت بلا رہا ہے، ورنہ اذان کا مقصد تو صرف اتنا ہی ہے، حی علی الصلاۃ، بس حی علی الصلاۃ کے علاوہ اذان کا مقصد کیا ہے؟ مگر اذان شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی نماز کے لیے بلانے والا شروع کر رہا ہے، مجھے جس نے کھڑا کیا ہے، جس کا میں نمائندہ بن کر کے تمہیں بلا رہا ہوں، وہ کوئی معمولی ہستی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ذہن میں سوال آتا ہے، جب اللہ سب سے بڑا ہے تو وہ ہے کیسا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ اشہد اللہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول سب سے بڑی نشانی ہے۔ بولنا کیا چاہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، نماز کی طرف آؤں گا تو کیا ملے گا؟ حی علی الفلاح، نماز کے لیے آنا تیرا کام ہے، کامیابی عطا کرنا اس کے کرم پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت اولاد رسول حضرت سید امیر القاسم
شاہی قبلہ. بحیثیت مسلمان ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا. یہ عقیدہ اتنا واضح ہے کہ تقریباً 70% قرآن اسی کی وضاحت کر رہا ہے. تقریباً قرآن مقدس کا 1/3 حصہ، قرآن مقدس کی 70% آیتیں اس عقیدہ آخرت کے بارے میں بار بار اس کو دہرا رہا ہے. اور مکے کے لوگ اسی کے منکر تھے. وہ ہڈیاں اٹھا کر کے لاتے اور کہتے کہ کیا محمد عربی کہتے ہیں کہ ان کے اندر جان پڑ جائے گی؟ جو ہڈیاں پگھل چکی ہیں زمین کے اندر، کیا ان کو پھر سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ قرآن نے الگ الگ رنگ میں مرنے کے بعد اٹھنے کی دلیلیں پیش کی. ایک مقام پر تو یہ فرمایا کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اس کو دوسری مرتبہ پیدا کرنے میں کیا حرج ہے؟ پہلی مرتبہ بھی تو اسی نے پیدا کیا. بلکہ کہیں پر فرمایا کہ تم لوگ انکار کرتے ہو، کیف تکفرون باللہ اموات، کہ تم انکار کرتے ہو، اللہ کا انکار کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے. پھر اللہ رب العزت دلیل دیتا ہے کہ پھر اس نے تمہیں زندہ کیا اور پھر تمہیں مارے گا، اور اللہ تبارک و تعالی پھر تمہیں زندہ فرمائے گا. الگ الگ انداز سے قرآن مقدس نے جو ہے وہ باس بادل موت کے عقیدے کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا. اور یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. جیسے اللہ کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہ جاتا، ویسے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرنے والا بھی مسلمان نہیں رہ جاتا. یہ عقیدہ آخرت اتنا ضروری ہے، اور کہیں نہ کہیں اس عقیدے کو ہم اپنے دل و دماغ کے اندر عملی طور پر مدھم کر رہے ہیں یا اس کو بھولتے جا رہے ہیں. پوری دنیا کے اندر آپ جائزہ لے لیں کہ جتنے بھی جرائم ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، سب کا جو بنیادی طور پر اس کی وجہ اگر نظر آئے گی تو یہ کہ انسان مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا جو بنیادی عقیدہ ہے اس کو بھولتا جا رہا ہے، اس کو فراموش کرتا جا رہا ہے. اگر دنیا کے اندر بدکاری عام ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا اور اٹھنے کے بعد جواب دینا، اس کا عقیدہ کہیں نہ کہیں دلوں کے اندر مدھم پڑتا جا رہا ہے. اس لیے کہ جب ایک انسان یہ سوچ لے، اللہ اکبر، صرف ایک چھوٹا سا بچہ یہ سوچ لے کہ میرے امتحان ہونے والے ہیں، تو بچہ بھی بزرگوں سے ملتا ہے. وہ بچہ جس کا پورا عقیدتوں کا محور چاکلیٹ ہے، جس کی پوری محبتوں کا محور کھلونا ہے، لیکن جب امتحانات کے دنوں میں ملتا ہے تو اپنے بزرگوں کو کہتا ہے دعا کریے کہ میں پاس ہو جاؤں، دعا کریے کہ مجھے کامیابی مل جائے. مجھے بتائیں اگر امتحان پر یقین ایک چھوٹے سے بچے کو ہو جائے تو وہ بچہ بھی اس کی فکر کرنے لگتا ہے کہ نتیجہ کیا آئے گا. مسلمانوں بتاؤ تو صحیح، اگر بچے کو امتحان کا یقین ہو جائے اور فیل ہونے اور پاس ہونے کے فوائد اور نقصانات پتہ چل جائے تو وہ بچہ پوری طاقت جھونک دیتا ہے کہ میں کسی طرح سے امتحان میں کامیاب ہو جاؤں. چھوٹے بچے امتحان کے دنوں میں کھیلنا کودنا چھوڑ دیتے ہیں، راتوں کو اسٹڈی کرنے لگتے ہیں، رات جگنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ اکبر، کیا ہم اپنے بچوں سے بھی غیر گزرے ہو گئے؟ انہیں امتحان کے خیال نے کھیلنے سے باز رکھا ہے، انہیں امتحان کے خیال نے کودنے سے باز رکھا ہے، انہیں امتحان کے خیال نے سونے سے باز رکھا ہے. مسلمانوں، اپنا بھی تو ایک امتحان ہونے والا ہے، اور امتحان لینے والا ایگزامینر کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے. اور وہ خود فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ انسان اس سے حساب لیا جائے گا. اللہ اکبر، اندازہ فرمائے. اور حساب کون لے گا؟ اللہ تبارک و تعالی
والا, دنیا کا ایگزامینر اللہ اکبر رشوت لے کر کے انسان کو چھوڑ سکتا ہے. دنیا کا ایگزامینر دباؤ میں آ کر کے کچھ نمبرات بڑھا سکتا ہے, لیکن وہ ایگزامینر تو ایسا ہے اللہ اکبر, اس کی شان بے نیازی کا اندازہ کرو. اب ذرا توجہ فرمانا, اس کی شان بے نیازی کا اندازہ کرو. وہ کیسا امتحان لینے والا ہے, وہ کیسا سوال پوچھنے والا ہے, وہ کیسا حساب لینے والا ہے اللہ اکبر, کہ اگر معصوم شجر ممنوعہ کو ہاتھ میں لے لے تو وہ اس معصوم سے اپنی غیرت کی بنیاد پر اس کے کپڑے بھی واپس لے لیتا ہے, اس کو جنت سے بھی نکال دیتا ہے. اور اللہ اکبر پھر وہ معصوم 200 سال تک کے دعائیں کرتا ہے, پکارتا ہے. تو شان بے نیازی کا عالم یہ ہے کہ اس کو 200 سال تک جواب بھی نہیں دیا جاتا. اللہ اللہ, اہل سنت کے اعتبار سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ آدم سے ناراض نہ ہوا تھا. حضرت آدم نے کوئی خطا بھی نہیں کی تھی, حضرت آدم نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا تھا, بلکہ آدم سے تو لغزش پیغمبرانہ واقع ہوئی تھی, لغزش معصومیت واقع ہوئی تھی. اس کے باوجود بھی اس پہلے انسان کو جنت سے نکال کر کپڑے واپس لے کر, ذرا یہاں پر میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں, ابن عباس سے لے کر مفتی احمد یار خان نعیمی تک آپ کسی کی بھی تفسیر اٹھا کر کے پڑھ لیں, حضرت آدم کو صرف جنت سے باہر نہیں کیا گیا بلکہ جنت کا لباس بھی واپس لے لیا گیا. تھوڑی دیر ذرا توجہ کریں, جس کو مسجود ملائکہ بنایا جاتا ہے, جس کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا جاتا ہے, جس کی تخلیق اپنے ہاتھوں سے کی جاتی ہے, جب غیرت پر آتے ہیں اور شان بے نیازی کا اظہار کرتے ہیں تو کپڑے تک واپس لے لیتے ہیں تاکہ آگاہ ہو جاؤ, ہمارے رحیم و کریم ہونے پر دھوکہ مت کھانا, ہماری غیرت کا بھی اندازہ کر لو. جب معصوم مسجود ملائکہ بنانے کے بعد جنت سے باہر جا رہے ہیں, اور صرف جنت ہی سے نہیں جا رہے ہیں بلکہ کپڑے بھی واپس دیے جا رہے ہیں, تو بتاؤ تمہاری حیثیت کیا ہے, تمہارا کیا انجام ہوگا, تم کہاں رہو گے؟ اور پھر کوئی خطا بھی نہیں ہے, کوئی گناہ بھی نہیں ہے, لغزش پیغمبرانہ ہے, اس پر جب غیرت کا اظہار یہ ہے. اب مجھے بتاؤ میرے بھائیوں, جو لوگ زنا کرتے ہیں اور زنا کے بعد وہ خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ نہیں مولانا اللہ کریم ہے, اللہ رحیم ہے, وہ ہمیں جنت ہی میں داخل فرمائے گا. کوئی لڑکوں کے ساتھ بدکاریاں کرتے ہیں اور پھر یہ تصور کرتے ہیں کہ مولانا اللہ تو بخشنے والا ہے, وہ رحیم و کریم ہے. جو لوگ سود کے دھندے کر کے حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں, پھر بھی ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ رحیم و کریم ہے, وہ ہمیں بخش دے گا, تو وہ یہ لوگ یہ سب چیزیں نہیں دیکھتے کیا کہ اللہ رب العزت نے پہلا انسان جو تمام نبیوں کا بابا ہے, جو تمام ولیوں کا بابا ہے, جو تمام صحابہ کا بابا ہے, یعنی سارے انسانوں کے جو باپ ہیں, ان کے ساتھ اظہار غیرت کر کے ہمیں متنبہ فرمایا, ہمیں تنبیہ فرمائی کہ ہماری شان بے نیازی کا اندازہ کرو. وہی اللہ ہم سے حساب لے گا, رب تبارک و تعالی حساب لے گا. اب بتاؤ مسلمانوں, ہم نے حساب کی کیا تیاری کی ہے؟ اچھا پرچہ بھی آؤٹ کر اللہ ہم سے کیا پوچھے گا, کیا کیا پوچھے گا؟ تو قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اللہ تم سے وہ بھی پوچھے گا, ذرہ برابر جرم کیا ہوگا اللہ تم سے وہ بھی پوچھے گا. آئیے مجھے بہت پوچھنے پر بہت بڑی بات یاد آ گئی ہے, آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں. بہت خوبصورت انداز میں آپ لوگ سن رہے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ کچھ خوبصورت باتیں آپ کے سامنے کھولی جائے, کیونکہ آپ اچھے سے سن رہے ہیں, اس لیے کہ جہاں مجمع سننے والا ہو تو دل چاہتا ہے کہ کچھ دل کی باتیں کہی جائے. یوں تو سننے کے لیے سبھی آتے ہیں, لیکن آپ کا بڑا اچھا انداز ہے سننے کا. اللہ کس سے کیا پوچھ سکتا ہے, اس بارے میں کوئی بے نیاز نہیں, وہ کسی سے بھی کچھ بھی پوچھ سکتا ہے, کسی سے بھی کچھ بھی پوچھ سکتا ہے. اس سلسلے میں ایک روایت سیرت کی تمام کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. اب بہت دھیان سے سننا, آنے جانے والوں پر دھیان دینے کی بجائے اب آپ میری گفتگو کی طرف دھیان دیں. سیرت کی کتابوں میں
سب نے یہ واقعہ لکھا ہے. ابن اسحاق کو بھی لے لیں اور ان کے بعد سارے سیرت نگار کم و بیش الفاظ کی کمی زیادتی کے حوالے سے، لیکن واقعہ یہی ہے جس کا مفہوم پیش کیا جا رہا ہے. لیکن میں جہاں سے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے وہ ابن منذری کے حوالے سے میں پیش کر رہا ہوں بطور مفہوم. اب غور کریں، اس روایت کے راوی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. یوں تو صدیق اکبر کی سے روایتیں بہت کم مروی ہے، لیکن صدیق اکبر سے جو روایتیں ہیں ان روایتوں کا بھی کوئی جواب نہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، ایک بات اندازہ کرنے، صدیق وہ ہستی ہے کہ جن کے بارے میں مولا علی نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ساری زمین والوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور تنہا ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو سب کے ایمان پر ابو بکر کا ایمان وزنی ہو جائے گا. یہ وہ ہستی ہے جنہیں صدیق سبحان اللہ. اور ان ایمان والوں میں ابو ہریرہ کا بھی ایمان ہے، بلال حبشی کا بھی ایمان ہے، خالد ابن ولید کا بھی ایمان ہے، غوث اعظم غریب نواز کا بھی ایمان ہے. اندازہ فرمائیں جس کے ایمان کی شان یہ ہو اس کے دل اور سینے کی حالت کا کیا عالم ہوگا. وہ صدیق اکبر جو صحابہ کے امام ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور محدث اعظم کے چوچوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. اللہ اکبر. آئیے وہی صدیق اکبر روایت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. الفاظ میرے ہیں، مفہوم بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ کے جامع میں. ابتدائی دن ہے مدینہ منورہ میں، اصحاب رسول ابھی نئے جو ہے وہ مدینہ طیبہ آئے ہیں. اللہ اکبر. حجروں کی تعمیر ابھی نئی ہوئی ہے، مسجد نبوی کی تعمیر نئی ہوئی ہے. حالات یہ ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ جیسے لوگ، اللہ اکبر، کبھی لنگی ہوتی ہے بدن پر، اوپر کا کرتا نہیں ہوتا، ان حالات میں زندگیاں گزار رہے ہیں. بلال حبشی کا حال یہ ہے کہ بھوک سے جب مجبور ہو جاتے ہیں تو زمین پر چت لیٹ جاتے ہیں تاکہ اپنے پیٹ کو آرام پہنچائیں. اللہ اکبر. اور خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نام سے آپ نے کانفرنس رکھی ہے، ان کے گھر کا حال یہ ہے کہ 3 مہینے گزر جاتے ہیں تو چولہا نہیں جلتا. اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر میں 3 مہینے، کوئی مبالغہ نہیں، یہ اللہ کے رسول کی سب سے پیاری زوجہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرما رہی ہے. اللہ اکبر. آپ فرماتی ہیں 3 مہینے ہو جاتے، چولہا نہیں جلتا اللہ کے رسول کے گھر میں. تو صحابہ نے پوچھا جب حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا تو تم لوگ کن چیزوں پر اکتفا کرتے تھے، کیا کھاتے تھے، کیسے زندگی گزارتے تھے؟ تو اس وقت اما عائشہ پاک فرماتی ہیں اس وقت ہم لوگ 2 کالی چیزوں پر اپنا وقت گزار لیتے تھے. آپ نے فرمایا جس کو حدیث میں روایت کیا گیا قالت اسودین، ہم 2 کالی چیزوں پر گزارا کر لیتے تھے. نمبر 1 کھجور، نمبر 2 پانی. اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے امام اہل سنت نے پانی کا رنگ جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ پانی کا رنگ کالا ہے، اس لیے کہ لوگ اب تک پانی کو بے رنگ سمجھتے ہیں. لیکن مفتی 4 ملت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پانی کا رنگ خود متعین فرما دیا کہ پانی کا رنگ کالا ہوتا ہے. اس کی ایک الگ تحقیق، الگ تفصیل ہے، میرا عنوان وہ نہیں. لیکن ام المومنین کیا فرما رہی ہے؟ ہم 2 کالی چیزوں پر اکتفا کر لیا کرتے تھے، کھجور اور پانی. اللہ اکبر. اب آئیے اللہ حضور کے گھر کا یہ حال ہے. اس سے میں اپنے جوانوں سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ جو یو پی کی زمین پر 5 وقت دیہات میں اذان گونج رہی ہے،
بہار، بنگال، شام، یمن، یہ جو زمینوں پر دیہاتوں میں بھی آواز اذان کی گونج رہی ہے، اس میں حضور علیہ السلام کی محنتیں کتنی ہیں؟ اتنی محنتیں کہ جس نے اپنے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلایا اور اسلام کی شمع کو جلانے کے لیے اتنی محنت فرمائی. ذرا غور تو کریں. اللہ اکبر. جب مسلمان ہو کر ہم اللہ کے دین کو پیٹھ کے پیچھے ڈالتے ہوں گے تو اس وقت رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کو کتنی اذیت پہنچتی ہوگی، کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی، اس کا احساس کرو. کیونکہ پورا یہ جو مجمع ہے یہ سب اپنے آپ کو عاشق رسول کہلانے والا مجمع ہے. فلاح عربی لغت میں اتنا جامع لفظ ہے کہ ہر کامیابی کو یہ سمیٹ لیتا ہے. جس میں ہر کامیابی آ جائے اسی کو فلاح کہتے ہیں. فلاح سے بڑھ جامع کامیابی کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. اور اذان میں مقرر ہے حی علی الفلاح. دولت کی کامیابی چاہیے نماز کی طرف آؤ، اولاد چاہیے نماز کی طرف آؤ، عزت چاہیے نماز کی طرف آؤ، بلندی چاہیے نماز کی طرف آؤ، حکومت چاہیے نماز کی طرف آؤ، تجارت چاہیے نماز کی طرف آؤ، عمر میں برکت چاہیے نماز کی طرف آؤ. حتیٰ کہ یاد رکھنا بڑے سے بڑا لیڈر زمین پر چمچے پال کر بازاری عزت تو حاصل کر سکتا ہے مگر قبر میں عزت حاصل کرنا کسی کے بس کا نہیں ہے. مگر نماز وہ عظیم سرمایہ ہے جس کو پڑھنے کے بعد آدمی قبر میں بھی عزت دار ہو جاتا ہے. شرط یہ کہ سینے میں عشق رسول ہو. میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. نماز پڑھو گے تو قبر میں فرشتے بھی عزت سے پیش. آپ کہتے ہو ٹرین میں ٹی سی عزت سے پیش نہیں آتا. میں نے کہا نماز پڑھا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا. حضور سے وفا کی ہوتی. یار قبر میں جب فرشتے عزت سے پیش آ سکتے ہیں تو ٹرین کے ٹی سی کی کیا حیثیت ہے؟ جو نبی سے وفاداری فرشتوں کے درمیان معزز بنا دے وہ پولیس کے درمیان معزز کیوں نہ بنائے گی؟ وہ مالداروں کے درمیان معزز کیوں نہ بنائے؟ آپ دیکھو بہت سارے علماء آپ کے درمیان آتے ہیں، ان کی معاشی حالت اتنی مضبوط نہیں ہوتی جتنی تمہاری ہوتی ہے، پھر بھی تم ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑے رہتے ان کے سامنے؟ خدا نے کروڑ پتیوں کو ایک عالم کے سامنے ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑا کروا دیا؟ اللہ بتا رہا ہے دیکھ لے میرے وفادار پر انعام. یہاں مالداروں کو ہاتھ بندوا دیا ہے اور قبر میں نکیرین عزت کرتے نظر. نبی سے وفا تو کر کے دیکھو. سب کے لیے وفا، حضور کے لیے وفا نہیں. بات دور نکلی. عرض کر رہا تھا ابتدائی دور ہے اسلام کا مدینہ منورہ میں. صدیق اکبر راوی ہے. صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے اتنی بھوک لگی تھی کہ میرے گھر میں کچھ نہیں تھا. صدیق اکبر کہنے اور کئی دن ہو گئے تھے، تقریباً کم و بیش 3 دن. بھوک سے جب میرا پیٹ خالی ہوا اور کمر کی طرف لگنے لگا تو میں نے سوچا چلو دوپہر کی چلچلاتی دھوپ ہے، چل کر کے کسی کے گھر کچھ کھا لیں گے. دوپہر میں جب مجھے کوئی دیکھے گا کہ ابو بکر دوپہر میں دھوپ میں کہاں پھر رہے ہو تو پھر میں کہہ دوں گا کہ بھوک لگی ہے تو مجھے کچھ کھلا دے گا. ادھر صدیق اکبر نکلے، ادھر فاروق اعظم سے سامنا ہوا. فاروق اعظم اور صدیق دونوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا اور فاروق اعظم نے پوچھا ابو بکر میرے بھائی اس دھوپ میں چلچلاتی دھوپ میں کیوں نکلے ہو؟ اتنی دھوپ میں تو تم نکلتے بھی نہیں ہو، کیوں نکلے ہو؟ صدیق اکبر نے کہا عمر مجھے بھوک لگی ہے، 3 دن کا بھوکا ہوں، گھر میں کچھ نہیں ہے، اس لیے وہ بھوک مجھے گھر سے باہر لائی ہے. لیکن میرے بھائی عمر تم بھی تو اس دھوپ میں باہر نکلتے نہیں، تم کیوں نکلے ہو؟ کہا میرے بھائی جو تمہارا حال ہے وہی میرے گھر کا بھی حال ہے. 3 دن سے میں نے بھی کچھ نہیں کھایا. سوچا دوپہر کا وقت ہے، کوئی مجھے دیکھ لے گا پوچھے گا کہ اس دھوپ میں کیوں پھر رہے ہو تو کہوں گا بھوک لگی ہے تو کچھ کھا کر کے بھوک کو مٹا دوں گا. ابھی دونوں میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ آمنہ کے لال کاشان اقدس سے مکمل شان و شوکت کے ساتھ باہر نکلے، جن کی شان میرے امام یوں کہتے ہیں آسما خوان
زمین خوان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی بے شک سرکار کو آتے دیکھا آقا نے دونوں کو سلام کیا دونوں نے عرض کی ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان آقا اس چلچلاتی دھوپ میں آپ باہر نہیں تشریف لاتے آپ اس دھوپ میں کہاں جا رہے ہیں ہمیں کام بتا دے کیا ہے آقا نے فرمایا ابو بکر عمر پہلے یہ بتاؤ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو آقا علیہ السلام نے کچھ کہنے کے بجائے فرمایا تم دونوں کیا کر رہے ہو دونوں نے نظر جھکا کے کہا قاسم نعمت سے یا رسول اللہ 3 دن سے بھوکے ہیں گھر میں کچھ ملا نہیں باہر آ گئے بھوک باہر لائی ہے کہ ہم کچھ کھا لے کسی کے یہاں جا کے لیکن آقا آپ کیوں باہر آئے سرکار نے فرمایا تمہارے گھر میں 3 دن سے چولہا نہیں جلا لیکن اس وقت میرے گھر میں مہینہ بھر ہو گیا مہینے بھر سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے مجھے بھی بھوک کی شدت نے بےتاب کیا میں نے سوچا کسی کے گھر جا کر اس کو نوازا جائے اور اس کے گھر جا کے کچھ کھایا جائے صحابہ رونے لگے یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ایک جملہ کہتا ہوں صحابہ پر کچھ کمنٹ کرنے سے پہلے یہ قربانیاں بھی سوچ لیا کرو کہ کیا قربانیاں تھی آج دوسروں کے دیکھا دیکھی اگر سنی کہلانے والے بھی اصحاب کی توہین کریں تو کتنی دکھ کی بات ہے جو لوگ مسجد کا چندہ بھی نوٹ دیکھ کر دیتے ہوں ہفتے میں 1 دن اور امام کو اپنا غلام سمجھتے ہوں وہ لوگ کمنٹ کریں گے ان صحابہ پر جنہوں نے اس طرح کی قربانیاں دی بھوکے رہ کر اللہ کے دین کی خدمت کی کبھی سوچا کبھی غور کیا ہم سے تو 10 کی نوٹ بھی نکلتی ہے تو دیکھ کے نکلتی ہے بلکہ بعض ظالم تو ایسے ہیں جہاں نوٹ کہیں نہیں چلتی وہ مسجدوں میں اور مدرسوں میں چندہ دے کر لوگ چلاتے ہیں یہ حالات ہیں ہنسنے کی بات نہیں ہے یہ بہت دکھ کی بات ہے اور وہ لوگ کن پہ کمنٹ کر رہے ہیں جنہوں نے پوری دولت داؤ پہ لگا پوری دولت قربان کر دی حتیٰ کہ صدیق باوفا تو وہ ہے جس نے تبوک کے موقع پہ کرتا بھی چندے میں دے دیا اور ٹاٹ پہن لیا اور جب پوچھا گیا کہ کرتا کیوں دے دیا چندے میں کہنے لگے ہم جنگ پہ جا رہے ہیں اور میں جانتا ہوں مسلمانوں کے پاس شہید کو کفن دینے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے اگر کوئی میرا بھائی شہید ہو جائے گا تو ابو بکر کا کرتا کفن کے لیے کام آ جائے گا یہ ان کے جذبات میں مسلمانوں حق زندہ ہے تو حق کی آواز بھی زندہ رہے گی اور یہی اہل سنت کا تر امتیاز ہے ہم جہاں اہل بیت کے بے دام غلام ہیں وہیں پر ہم صحابہ کے بھی بے دام غلام ہیں اور قدرت نے ہمیں 2 ہاتھ اس لیے عطا کیے ہیں کہ ایک ہاتھ میں اصحاب کا دامن ہے اور ایک ہاتھ میں اہل البیت کا دامن ہے اسی لیے ہمارا بیڑا پار ہے ہمارے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عبرت رسول اللہ کی بے شک سبحان اللہ فاروق کو آقا نے فرمایا مہینے بھر سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا اور جب نکلے وہاں سے دونوں یار کو لے کر ایک صحابی کے باغ میں پہنچے اسی باغ میں ان کا گھر تھا وہ گئے تھے باغ میں کھجوریں توڑ رہے تھے ان کی بیوی کو اطلاع ملی کہ حضور آئے ہیں اپنے دونوں یاروں کے ساتھ جلدی سے شوہر کو بلایا وہ حضور کی اطلاع سن کر کچھ تاخیر سے آئے یعنی قسم قسم کی کھجوریں لے کر تاکہ حضور کی میزبانی کریں حضور کے آگے کھجوریں رکھ دی اور آقا سے عرض کیا آقا تھوڑی دیر انتظار کریں میں بھی کھانا بناتا ہوں جلدی سے بکری ذبح کی اور بکری ذبح کرنے کے بعد جو وہ بوٹیاں روٹیاں جو کی سامنے رکھا اللہ کے رسول نے روٹیاں اور بوٹیاں دیکھی تو دیکھنے کے بعد کھانا دیکھتے رہ گئے قاسم نعمت کھانے کو کچھ دیر تک دیکھتے رہ گئے صحابہ نے عرض کیا آقا جو ہے وہ شروع فرمائے کھانے کا آغاز فرمائے تو آقا نے اس صحابی جس کے گھر میں حضور بیٹھے تھے کہا اگر اجازت دو حضور دنیا کو پیغام دے رہے ہیں فرمایا اگر اجازت دو تو اس کھانے سے کچھ نکالنا چاہتا ہوں روٹی اٹھائی جو کی اس پہ کچھ بوٹیاں رکھی اور بوٹیاں رکھ کر آنکھ میں آنسو آ گئے فرمایا کہ جتنے دن سے میں بھوکا ہوں اتنے ہی دن سے میری بیٹی فاطمہ الزہرا بھی بھوکی ہے جتنے دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے
اتنے ہی دن سے میری بیٹی فاطمہ کے گھر چولہا نہیں جلا ہے. جب یہ تازہ کھانا میرے سامنے آیا تو مجھے میری بیٹی فاطمۃ الزہرا کی بھوک یاد آ گئی. ایک کام کرو، پہلے اسے لے جا کر دے دو، میری بیٹی کھا لے، اس کے بعد میں کھاؤں گا. اور وہ کھانا جب سیدہ کے گھر پہنچا، اس کے بعد حضور نے کھانا کھایا. اتنا پورا واقعہ اتنا لمبا چوڑا بیان کرنے کے لیے ایک ہی وجہ تھی کہ ایک جملہ بیان کرنا تھا. حضور نے وہ کھانا کھایا اور کھانے کے بعد پھر حضور کی آنکھ میں آنسو آ گئے. حضور رو پڑے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جب بھوکے تھے تو نہیں روئے آپ، اور آپ اب کھانا کھا کے کیوں رو رہے ہیں؟ بھئی رونا تو آدمی کو بھوکے پیٹ آئے گا نا کہ میرے پاس کھانا نہیں ہے. کھا کے رونے کا مطلب کیا؟ اب آقا نے جو فرمایا، یہی ایک جملہ پڑھنے کے لیے اتنا بڑا واقعہ میں نے پیش کیا. غور سے سننا. آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے کتنا لذیذ کھانا ہمیں کھلایا نا، بکری کا گوشت اور جو کی روٹی. سید الطعام ہے، یہ کھانوں کا سردار ہے. کتنا لذیذ کھانا اللہ نے ہمیں کھلایا. اب میں اس پہ رو رہا ہوں. اگر قیامت کے دن اللہ مجھ سے اس کھانے کے بارے میں سوال کرے گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ کون کہہ رہا ہے؟ ایک مہینے تک جس کے گھر میں چولہا نہیں جلا، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو نبیوں کا سردار ہے، جس کے لیے نعمتیں پیدا کی گئی، جس کے لیے دنیا بنائی گئی، جس کے لیے قبلہ بدل دیا گیا، جس کے اشارے ابروں پہ چاند ٹکڑے کر دیا گیا، جس کے اشارے سے سورج پلٹا دیا گیا، اس رسول کو امت کو تعلیم دیتے ہوئے یہ احساس ہے کہ میں نے ایک دن آج ایک مہینہ چولہا بند رکھنے کے بعد آج بکری کا گوشت اور روٹی کھایا ہے. اگر اللہ مجھے اس کے بارے میں پوچھے گا میں کیا جواب دوں؟ حالانکہ حضور علیہ السلام سے کوئی سوال نہیں ہونا، وہ تو شافعی یوم النشور ہے. انہی کے اشاروں پر لوگ بخشے جائیں گے. میرے امام کہتے ہیں میں کیا، میرے احیاء کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے. اشارہ تیرا سے پتا سا اڑا جاتا ہے، ورنہ ہلکا صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا. زندہ باد زندہ باد. رسول علیہ السلام کو یہ احساس تعلیم امت کے لیے بے چین کر رہا ہے. اللہ مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ بتاؤ میرے بھائیوں، ایک دن میں 2 مرتبہ کپڑے بدلتے ہو، 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھاتے. میں منع نہیں کر رہا ہوں، کھانے کے لیے منع نہیں کر رہا ہوں، کپڑے پہننے کے لیے بھی منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں، جس کھانے کے رنگ میں ڈوب کر رزاق کو بھول گئے ہو، جن کپڑوں کے غرور میں اللہ کو بھول گئے ہو، وہ ہم سے پوچھے گا اور وہ ہم سے سوال کرے گا. کبھی سوچا ایک ہفتے کا حساب اگر اپنا پیر لے لے تو ہم ہفتے بھر کا حساب پیر کو نہیں دے سکتے. جب اللہ پوری زندگی کا حساب ہم سے لے گا تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ جو کچھ کر رہے ہو فرشتے لکھ رہے ہیں، جو کچھ بول رہے ہو فرشتے لکھ رہے ہیں، اور یہ سارا نام اعمال جمع ہو رہا ہے، اور یہ سارا نام اعمال قیامت کے دن ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا. اور اللہ فرمائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنا نام اعمال. جو لوگ راتوں کو زنا کی فلمیں دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے وہ تصور کریں کہ اللہ کا سامنا ہوگا جیسا کہ اس کی شان ہے. یہ پڑھ سکو گے کہ میں نے فلاں تاریخ کو فلاں رات 3 گھنٹے تک زنا کی فلم دیکھی تھی خدا کے سامنے. وہ تو آمنے سامنے سے پاک ہے، لیکن صرف اس کی جیسی شان ہے، خدا کا سامنا ہے. یہ پڑھ سکو گے کہ میں نے لڑکوں کے ساتھ بدفعلیاں کی تھی. سوچو، توجہ کرو. حدیث پاک تو یہ ہے لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والا کہیں بھی مرے. اللہ نے کچھ فرشتے ایسے پیدا کیے جن کی چونچ ہے پرندوں کی طرح، کہیں بھی مرتا ہے اس کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر وہاں لے جا کر پھینک دیتے ہیں جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا. یہ گندی فلمیں یہی طرف آپ کو لے جا رہی ہے، گندی فلمیں آپ کو یہی گندگی کی طرف لے جا رہی ہے. آپ کو احساس نہیں ہے، آپ تو سوچو رات ہے کون دیکھ رہا ہے، اکیلا ہوں کون دیکھ رہا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تو جہاں کہیں ہے اللہ تیرے ساتھ ہے. اور کتنا ساتھ ہے تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تیری شہرک سے زیادہ قریب ہے. اور ایک مقام پہ
فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے۔ مسلمانوں ذرا سوچو، حلال غذا سید العالمین وجہ تخلیق کائنات کھا لے تو روئیں، اس کے بارے میں اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ ہم تو گناہ کر رہے ہیں اور ہمیں احساس ہی نہیں، اللہ کو حساب بھی دینا ہے، اللہ کو جواب بھی دینا ہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت جیسی شخصیت کہتی ہے کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ اندازہ تو فرمائیں مسلمانوں، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ آئیے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے، دستار بندی بھی ہونی ہے، میں جلد اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ کون کون لوگ ہیں، کون کون لوگ ہیں، کون لوگ ہیں جو حساب کو یاد کر کے روتے رہے، حساب کو یاد کر کے روتے؟ سید الطائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جو مقام جبریل علیہ السلام کو فرشتوں میں حاصل ہے، وہ مقام ولیوں میں حضرت بایزید بسطامی کو حاصل ہے۔ سلطان العارفین بایزید البسطامی، آپ کو پیشاب ہوتا تھا خون کا پیشاب ہوتا تھا حضرت بایزید بسطامی کو۔ مریدین کو پتا چل گیا کہ بایزید کو خون کا پیشاب ہو رہا ہے، ہمدردی کی حضرت آپ جلدی سے کسی اچھے حکیم سے علاج کروا لیں کیونکہ آپ کو خون کا پیشاب ہو رہا ہے۔ فرمایا میرا علاج کسی حکیم کے پاس نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ یہ جو خون کا پیشاب ہوتا ہے وہ بیماری سے نہیں ہوتا، بچپنے میں مجھ سے ایک غلطی اور گناہ ہو گیا تھا، جب مجھے یاد آتا ہے کہ اللہ اس غلطی کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا تو میں اللہ کو جواب کیا دوں گا بچپنے کی اس غلطی کا، تو اس جواب دینے کے تصور سے میرا جگر اللہ کے خوف سے پگھلنے لگتا ہے اور پگھل پگھل کر پیشاب کے رستے سے بہتا ہے، تو تم کو لگتا ہے کہ خون کا پیشاب ہو رہا ہے، خون کا پیشاب نہیں ہو رہا ہے، یوم حساب کے خوف سے میرا جگر پگھل پگھل کر کے بہ رہا ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، آخر اتنے جرائم کر کے اتنے بے خوف کیوں ہو؟ آخرت بھول گئے، آخرت کا تصور بھول گئے۔ حضرت سیدنا معروف الکرکی وہ بزرگ ہیں کہ غوث پاک فرماتے ہیں سب سے زیادہ اگر مجھے کسی مزار سے فیض ملا ہے تو وہ سیدنا معروف کرکی کا مزار ہے۔ غوث پاک جس کے مزار پہ جا کر چلا کرے وہ معروف کرکی کیسے بزرگ ہوں گے؟ غوث پاک کہتے ہیں اگر کوئی حاجت پیش آئے تو معروف کرکی کے وسیلے سے جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ معروف کرکی ہے۔ فرماتے ہیں 40 سال ہو گئے میں نے آسمان کی طرف کبھی نظر نہیں اٹھائی، 40 سال سے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ تو فرمایا ایک گناہ ہو گیا تھا، جب وہ گناہ یاد آتا ہے تو سوچتا ہوں کہ اللہ کو جواب کیا دوں گا، اسی شرم سے میں 40 سال سے آسمان کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اب معروف کر کے جس کے وسیلے سے غوث پاک دعا کرتے ہیں ان کا گناہ کیا تھا وہ بھی سن لے تاکہ آپ غلط فہمی کا شکار نہ رہے۔ فرماتے لوگوں نے پوچھا حضرت وہ گناہ کیا ہو گیا تھا آپ سے؟ کوئی تو گناہ، بھئی ہم آج گناہ کی بات کریں تو لوگ اپنے پہ قیاس کرتے ہیں نا کہ میں نے جو جو کیا اس میں سے کچھ ہوا ہوگا، تو ذرا وہ گناہ بھی سن لے کہ وہ گناہ کیا تھا۔ فرماتے ہیں میں کپڑے کا بیوپاری ہوں، کپڑے بیچتا ہوں، مارکیٹ میں میری دکان تھی، ایک دن مارکیٹ میں آگ لگ گئی، رات کو آگ لگی، صبح کو میں پہنچا تو میرے پڑوسیوں کا سب کا مال جل گیا تھا، میری دکان صحیح سلامت تھی۔ خوشی میں میں نے کہا الحمدللہ، بس اسی گناہ پر میں پریشان ہوں۔ اپنی دکان بچنے پر میں نے خوشی میں اللہ کا شکر ادا کیا، اسی گناہ پر میں 40 سال سے آسمان کی طرف کہا حضرت یہ بھی کوئی گناہ ہے؟ فرمایا کیا تجھے نہیں پتا مومن جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرتا ہے، تو دوسرے کی دکان جلنے کا مجھے دکھ کیوں نہیں ہوا؟ سبحان اللہ۔ دوسرے کی دکان جلنے کا مجھے دکھ کیوں نہیں ہوا؟ اپنی دکان بچنے کی خوشی کیوں ہو گئی؟ میں سوچتا ہوں کہ اگر اللہ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ آخری بات سننے اینڈ پر، چونکہ یہ مدرسے کا جلسہ، دستار بندی کا جلسہ، عالم کی تعریف کیا ہے؟ عالم کون؟ وہ عالم جس کو دیکھ کر رسول اللہ کو دیکھنے کا فیض ملتا ہے،
جس سے مسافہ کر کے حضور کو دیکھنے سے حضور سے مسافہ کرنے کا فیض ملتا ہے، جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت، جن کے لیے چونٹیاں بلوں میں دعا کرتی ہے، جن کے لیے مچھلیاں دریاؤں میں دعا کرتی ہے، یہ کون عالم لوگ ہیں؟ کسی بڑے سے بڑے مدرسے سے پڑھ لیں، عالم نہیں بنتا۔ کب تک؟ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں، یعنی جب تک اس کے دل میں اللہ کا سچا خوف اور خشیت پیدا نہیں ہوگا، وہ پڑھا لکھا تو ہو سکتا ہے مگر وہ عالم نہیں ہوگا۔ عالم ہونے کے لیے دل میں اللہ کا خوف ہونا ضروری، اور جو جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اس کے دل میں اتنا اللہ کا خوف ہوگا۔ اب آئیے وہ جو میرے نونہال آج دستار بندی پائیں گے، ان کو بھی ایک پیغام اور آپ کو بھی، اپنے زمانے کے وہ بڑے عالم جن کو دنیا امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، نعمان بن ثابت یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے ہم جانتے ہیں، کروڑوں حنفیوں کا امام، اور حنفیوں میں بھی کون؟ عبداللہ ابن مبارک کا امام۔ عبداللہ ابن مبارک کون؟ امام بخاری کے دادا استاد۔ امام بخاری کے دادا استاد کا جو امام ہے اسے امام اعظم کہتے ہیں۔ کون امام اعظم؟ داتا علی حجویری کا امام۔ کون امام اعظم؟ غریب نواز کا امام۔ غریب نواز جس کے مقلد ہے وہ امام اعظم۔ محبوب الہی جس کے مقلد ہے وہ امام اعظم۔ صابر کلیر جس کے مقلد ہے وہ امام اعظم۔ یہ شان ہے میرے امام اعظم کی۔ امام اعظم کے بارے میں آیا کہ جب وہ قرآن پورا کرتے تھے تو ندا آتی تھی ہم نے قبول کیا، تجھے بخش دیا، تیرے ماننے والوں کو بھی بخش دیا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ ایک مرتبہ آپ نے نماز پڑھائی، امام اعظم نے نماز پڑھائی، اور نماز میں آپ نے سورہ زلزال کی تلاوت کی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ یہ سورہ مبارکہ پڑھی اور قیامت کا اور یوم حساب کا منظر یاد آ گیا تو امام اعظم ابو حنیفہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جب اس پر پہنچے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ تجھے وہ بھی دکھا دے گا، ذرے برابر برائی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھا دے گا۔ رو پڑے، اور جب سلام پھیرا نماز پوری کی تو داڑھی پکڑ کر کہتے اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم کر دے، تو نعمان سے کیا پوچھے گا اور نعمان تجھے کیا جواب دے گا۔ لیجئے ہماری محفل کے خصوصی خطیب، ہمارے قائد، ہمارے امیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلکی اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی شاکر رضا نوری، حضرت علامہ مفتی شاکر رضا نوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ وعلیکم السلام۔ تشریف بیٹھ جائیں، درود شریف پڑھنے۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ حضرت تشریف لے آئیں، حضرت کا یہ خطاب ہوگا، میں مختصر الفاظ میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں، تو آئیے ہم اس خطیب کو اب سننا چاہتے ہیں جس کی خطابت نے انقلاب پیدا کیا دنیا بھر میں۔ چند الفاظ میں اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ جب آپ نے یہ سورہ مبارکہ کا اختتام پڑھا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے برابر اگر تو نے نیکی کی ہوگی اللہ تجھے وہ بھی دکھائے گا، ذرہ برابر برائی کی ہوگی اللہ تجھے وہ بھی دکھائے گا، اور پھر
آپ رو پڑے, پوری نماز روتے ہوئے گزاری, اور جب آپ نماز مکمل کر چکے لوگ اٹھ کر کے چلے گئے تو آپ نے داڑھی پکڑ کر کے کہا اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما, تو نعمان سے کیا پوچھے گا اور نعمان تجھے کیا جواب دے گا. اسی طرح روتے رہے. مسجد کے جو مؤذن تھے وہ چراغ جو وہ بجھانے کے لیے, دروازہ بند کرنے کے لیے بار بار آتے جاتے رہے. آپ کے موٹے موٹے آنسو فرش پر ٹپکتے اور اسی طرح آپ روتے رہتے. بالآخر جب پوری رات رونے میں گزر گئی اور اس کے بعد صبح کا وقت آیا, فجر کے وقت کا آغاز ہو گیا, فجر کے وقت کی ابتدا ہو گئی, تو پھر اس کے بعد مؤذن جو آپ کا شاگرد بھی تھا, آ کے لوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب اس کے پیروں کی آہٹ سن کر آپ نے اللہ اکبر مڑ کر کے دیکھا تو شاگرد کھڑا تھا. اس سے فرمایا کہ یہ بتا کیا مسجد بند کرنے کا وقت آ گیا؟ تو شاگرد کہتا ہے حضور مسجد بند کرنے کا نہیں, اب تو مسجد کے دروازے کھولنے کا وقت آ گیا. صبح ہو گئی ہے, فجر ہو گئی ہے, اور آپ رات بھر جو ہے وہ روتے رہے, آنسو بہاتے رہے. میں آتا رہا جاتا رہا, آتا رہا جاتا رہا. تو امام اعظم فرماتے ہیں کیا تو نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا؟ تو وہ کہتا ہے حضور آپ پوری رات رو رہے تھے. فرمایا تجھے اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں جب تک میں زندہ رہوں اس وقت تک یہ واقعہ تو کسی سے بیان مت کرنا.